اللہ الرحمن الرحیم۔ تابع کو اتباع اور اعتقاد لازم ہے۔ جب کسی کو استاد بناؤ تو اس کی تابعیت کے ساتھ محبت کا ظہور اور اتباع ہو۔ چوں چرا کیسی؟ چوں چرا تو دلیل اور شہادت ہے صحیح واقعی محبت نہ ہونے کی۔ جو چوں چرا کرتا ہے یہ دلیل ہے، اس بات کی گواہی ہے کہ اس کو صحیح محبت نہیں ہے، بلکہ خود غرضی ہے، کوئی غرض لیے ہوئے ہے اندر، جس کی وجہ سے یہ اس طریقے سے اس کا اطاعت نہیں ہے۔ یہ اس کی علامت ہے کہ اگر کام بن گیا تو محبت ہے، اور کام نہ بنا تو عداوت بھی آ گئی۔ یہ کیسی اچھی محبت ہے؟ اسی طرح اگر کسی بزرگ کے پاس جائے گا تو یہی معلوم اور مفہوم ہوگا کہ محبت سے آیا ہے، عقیدت سے آیا ہے۔ جب کوئی آئے گا تو معلوم ہوگا کہ بیچارہ محبت سے آیا ہوگا، عقیدت سے آیا ہے۔ اب جب بزرگ کوئی نقص دیکھے گا تو اس کو کہا اور ٹوکا بھی جائے گا۔ اس کہے جانے پر برا ماننا، یہاں تک کہ عداوت کا آنا اور بے ادبی کا دل میں آنا، اور پھر کسی وقت اس کا ظاہر ہونا، یہ کون سی عقیدت اور کون سی محبت تھی؟ تو ٹوکتے بھی رہتے ہیں بزرگان دین، بیچ میں امتحان بھی لیتے رہتے ہیں آنے والے کا کہ محبت دکھا رہا ہے، لاؤ اس کا محبت کا ذرا ذائقہ بھی دیکھ لیں، امتحان بھی لے لیں۔ تو اگر کسی بزرگ کے پاس جائے گا تو یہی معلوم اور مفہوم ہوگا کہ محبت سے آیا ہے بیچارہ، عقیدت سے آیا ہے، لیکن دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اب جب بزرگ کوئی نقص دیکھے گا تو اس کو کہا اور ٹوکا بھی جائے گا، اور اس کہے جانے پر برا ماننا، یہاں تک کہ عداوت کا آنا اور بے ادبی کا دل میں آ جانا، زبان سے بھی چاہے نہ کہے، دل میں بے ادبی کا آ جانا، پھر کسی وقت اس کا ظاہر ہونا، یہ کون سی عقیدت اور کون سی محبت تھی؟ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ہم جلال آباد گئے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو حضرت ایک آدمی سے بات کر رہے تھے اور اس طرح آنکھیں بند کیے اس سے مخاطب تھے، وہ سامنے بیٹھا۔ تو میں نے سوچا خاص بات کر رہے ہیں کچھ، اس لیے پاس نہ جاؤ، سلام نہ کرو، فاصلے سے برآمدے میں ایک طرف میں بیٹھ گیا، سلام بھی نہیں کیا، تنہائی میں کچھ بات کر رہا ہوں، الگ بیٹھ گیا ایک طرف فاصلے سے کونے میں۔ کچھ دیر کے بعد حضرت نے جو آنکھیں کھولی، سر مبارک اٹھایا تو میری طرف دیکھا، آپ کب آئے؟ میں نے کہا یہ ابھی آیا تھا۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم دو ہی ہیں، دیکھیے میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم دو ہی ہیں، یعنی آپ کا آنے کا علم نہیں ہوا۔ تو دیکھیے یہ انداز دیکھیے کس انداز میں، میں تو یہ سمجھ رہا تھا ہم دو ہی ہیں، یعنی آنے کی اطلاع کوئی تو ہونی چاہیے تھی، سلام کرتے یا کچھ اور ظاہر ہوتا کسی صورت سے، تو ہماری تنہائی میں آپ مخل ہوئے، گویا کہ یہ مطلب ہوا کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم دونوں ہی تنہا ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے اصلاح ہو رہی نہیں ہو رہی۔ تو ہم چاہتے تھے حضرت ہمیں ٹوکیں تاکہ ہماری غلطی کی اصلاح ہو، جس چیز کو ہم نہیں سمجھتے اس کی اصلاح ہو۔ تو اس طریقے سے ان کی بزرگان دین کے یہاں اصلاح ہوتی ہے، اور جو ہمیں سمجھائے وہ اچھا لگنا چاہیے اس کو، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا چاہتا ہے اسے اچھا لگتا ہے ٹوکنا، کیونکہ ٹوکنے سے تو اصلاح ہوگی، اور جو ٹوکے ہی نہیں تو اصلاح کیسے ہوگی؟ بلکہ ٹوکنا نہیں بلکہ ٹھوکنا، سمجھے نہیں؟ ٹھوکنا، جب جیما موقع ایسا ہو تو کان پکڑ کے دو لگاوے اس کے گدی پہ، تو ایسا بھی ہو تو اصلاح جلدی ہوتی ہے، تیز مزاج کی، نرمی کی بات کم سمجھ میں آتی ہے۔ ہمارے دادا مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، جب میں سپارہ سنایا کرتا تھا ان کو، دو تین پارے سنا کرتے تھے ایک دم، تو کہیں غلطی آ جاتی تو یوں فرماتے یہ غلطی کیوں آئی، اور پہلے بھی آ چکی یہ غلطی، پھر کیوں آئی؟ آج تک یاد ہے
فلبئس مثوى المتکبرین، یہ غلطی تھی۔ تو حضرت نے انہوں نے دادا مرحوم نے کہا کہ آج جو غلطی آئی ہے ایک لگا دوں، ہے نا، ایک لگا دوں زور سے، اور پھر ساری عمر یہ غلطی نہیں آئے گی۔ جب بھی یہاں آئے گا یاد آ جائے گا، یہاں لگا تھا کان پہ، ہے نا، یہاں لگا تھا کان پہ، یاد آ جائے گی۔ تو انہوں نے مارا تو نہیں تھا مگر کہا تھا، آج تک وہ آیت بھی یاد ہے بچپن سے، اور وہ اس طرح کہنا بھی یاد ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو اصلاح کے واسطے بے ادبی کا دل میں آ جانا، پھر کسی وقت اس کا ظاہر ہونا، یہ کون سی عقیدت اور کون سی محبت تھی؟ تو ہم چاہ کرتے تھے حضرت کے یہاں جلال آباد کہ حضرت ہماری غلطی پر ٹوکیں تاکہ ہم سنبھلیں اور سنبھل سکیں۔ ایک دفعہ ہم مجلس میں پہنچے سویرے سویرے، ہفتے کے روز جا کر، جمعے کے روز یہاں کی ذمہ داری، تو میں اکثر بار کی صبح کو مجلس میں جایا کرتا تھا۔ تو صبح صبح نماز سے پہلے چائے وغیرہ پی لی، پان وان لگا لیے، تیاری کر لی، اور نماز پڑھتی فوراً جلدی سے بڑھانے پیدل، کوئی سائیکل وغیرہ کوئی ٹانگا کوئی مل گیا نہ ملے تو پیدل بڑھانے، اور بڑھانے سے پھر پہلی گاڑی پکڑ کے شاملی، اور شاملی سے تو بعض دفعہ مجلس ہوتی تھی حضرت کے یہاں 9 بجے، تو ہم 9 بجے سے پہلے پہنچ جاتے تھے۔ بعض دفعہ سواری میں آگے پیچھے ہو گئے تو کچھ آگے پیچھے ہو جاتے تھے، ورنہ کوشش یہی ہوتی تھی کہ مجلس میں شروع سے آخر تک شریک رہیں۔ تو ہم اس طرح سویرے سویرے پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت کی بارش فرمائے۔ ایک دن جو ہم پہنچے، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا حضرت مجلس کی نیت سے آیا تھا۔ تو فرمایا آج تو مجلس ہوگی نہیں، آج تو مجلس ہوگی نہیں۔ اور پھر فرمایا آج میں نے دوستوں سے چھٹی لے لی ہے، آج میں نے دوستوں سے چھٹی لے لی ہے۔ اللہ اللہ، کیسی تواضع تھی، سبحان اللہ۔ نہیں کہا آج ہم نے چھٹی کر رکھی، مجلس کی چھٹی نہیں ہوگی، میں نے آج دوستوں سے چھٹی لے لی ہے، تو پھر اس لیے مجلس تو ہوگی نہیں۔ پھر ہم خاموش ہو گئے، حضرت بھی خاموش ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا تو آپ کا آنا نہ آنا برابر ہو گئے۔ تھوڑی دیر تک خاموش، اور بات چلتی رہیں، اور اس کے بعد پھر اور باتیں سامنے آتی رہیں، کچھ سوال جواب بھی ہوتے رہے، کچھ حضرت فرماتے رہے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا آج تو آپ کا آنا نہ آنا برابر ہو گیا۔ سمجھے؟ تو ہم نہیں سمجھے کہ یہ امتحان ہے ہم نہیں سمجھے اس کو کہ یہ امتحان ہے، بلکہ ہم نے تو اس طرح کا نہیں حضرت ہماری تو مجلس ہو رہی ہے، بیکار کیوں ہوتا؟ جب سے آگے بیٹھے ہیں 15 منٹ ہو چکی، مجلس ہو رہی ہے، اصلاح کی باتیں، کام کی باتیں نصیب ہو رہی ہیں، ہماری تو مجلس ہو رہی ہے۔ تو جب میں نے یوں کہا ہماری تو مجلس ہو رہی ہے، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جب یوں کہا اب میں سمجھا یہ تو امتحان تھا، یہ تو امتحان تھا۔ ہم یوں کہتے کہ ہاں واقعی حضرت ہم تو مجلس کے لیے آئے تھے دور سے، تو مجلس تو ہو رہی ہے، کام کی بات مل رہی نہیں مل رہی ہے صحبت میں، تو جو کام کی بات مل رہی ہے وہی مجلس ہے۔ اور مجلس کے کوئی سر پیر اس کے پر پرزے ہوتے ہیں، ناخن ہوتے ہیں۔ مجلس تو یہی ہے جو شیخ ایک بزرگ گزرے ہیں، نام میں بھول جاتا ہوں اکثر، ان بزرگ کا سے کسی نے کہا حضرت اتنی دیر سے ہم بیٹھے ہیں آپ نے کچھ فرمایا نہیں، تو آپ نے فرمایا جو ہماری چپ سے فائدہ نہیں اٹھاتا وہ ہمارے بولنے سے کیا فائدہ اٹھائے؟ سمجھ میں آئی؟ جو ہمارے چپ سے فائدہ نہیں اٹھاتا وہ ہمارے بولنے سے کیا فائدہ اٹھائے؟ تو چپ رہنا کمال ہے نہیں، بڑی بات ہے نہیں۔ اب تو بازے تو چلتے چلتے ہی بات کرتے رہیں، ہے نا۔ اب تو یہ موبائل ایسا ہو گیا، کان میں لگا رکھی لی، وہ موبائل جیب میں پڑا اور اپنا بات کرتے جا رہا ہے جیسے پاگل جا رہا ہو ہے نا، جیسے پاگل جا رہا ہو، اسے کھڑے چین نہ، بیٹھے چین نہ، موٹر سائیکل پہ چین، کہ وہ بات بھی کر رہا ہے چل بھی رہا ہے، دھیان کہیں کہیں، اور دھیان ذرا اوک چوک ہو گیا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ورنہ اصول یہ ہے کہ جب فون آیا ہے تو ایک طرف روکو گاڑی کو، اور روک کر جب بات کر کے پھر چلو۔ یہ کیا کہ چل بھی رہے ہیں اور بات بھی کر رہے ہیں، کون سی عقل مندی؟ تو چپ رہنا بڑا مشکل کام ہے، اور خاص کر عورتوں کا چپ رہنا بڑا کمال کی بات ہے۔
یہ تو اکیلی بھی رہیں گی جب بھی بڑبڑائے جاوے اکیلی بھی رہیں گی جب بھی بڑبڑاتی رہیں گی۔ اللہ اکبر۔ تو چپ رہنا بڑا کما۔ ایک شخص نے کہا بادشاہ سے جا کے، بادشاہ نے کہا آج نئی بات سناؤ کوئی۔ کسی نے کچھ سنایا، کسی نے کچھ سنایا، بادشاہ خوش نہیں ہوا۔ ایک آدمی نے کہا جی میں جب آ رہا تھا تو تقریباً 10-15 عورتیں بیٹھی تھی، چپ بیٹھی تھی۔ تو بادشاہ ہنسا سن کر دیکھ کر اور ہنس کے کہنے لگا اس نے بولا آج کام کی بات، اس نے بولی آج کام کی بات۔ کہنے لگا بھلا 10-12 عورتیں بیٹھی ہوں اور چپ بیٹھ جائیں؟ وہ تو اکیلی بھی بیٹھی بڑبڑاتی رہے گی، اکیلی بھی بیٹھی بڑبڑاتی رہے گی۔ یہ چپ رہ جانا، 10-12 عورتوں کا ایک جگہ بیٹھے رہنا اور خاموش رہنا، بڑی تعجب کی بات ہے۔ تو واقعی اس سے زیادہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے فرمایا حضرت کے یہاں یہ بات ہوتی تو کیا فرمایا ان بزرگ نے، جو ہمارے چپ سے فائدہ نہیں اٹھاتا وہ ہمارے بولنے سے کیا فائدہ اٹھائے۔ یہ سمجھ میں آئی؟ اللہ، یہ تو نئے مولویوں کے اندر، عالموں کے اندر ہوتا ہے جذبہ، میری تقریر ہونی چاہیے، 1 گھنٹہ لچھے دار تقریر کروں، ہاتھ پھینکوں اور یہ چلاؤں اور وہ چلاؤں۔ اللہ والوں کے اندر نہیں ہوتی یہ بات۔ وہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ میرا سودا کوئی ضرورت مند خرید لے، میرا سودا کوئی ضرورت مند خرید لے، انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ایڈورٹائز ہو۔ کہ بھائی کپڑا لینے جاؤ گے بازار میں، سبزی لینے جاؤ گے تو اس خریدنے والے کی ذمہ داری ہے کہ سبزی دیکھیں اچھی کون سی، کپڑا اچھا کون سا ہے، مال میں اچھا کون سا ہے، دام میں اچھا کون سا ہے، اس خریدنے والے کی ذمہ داری ہے نا۔ بیچنے والا تو یہ کہے گا لڈو ہو رہے بیر، ہے نا، پیڑے ہو رہے بیر۔ اب نے دیکھا آنکھیں پھاڑ گئی، لڈو ہو رہے بیر، پیڑے ہو رہے بیر۔ اس کی آواز سنی تو اس نے دیکھا لڈو کہاں ہو رہے بھائی بیر، انہیں وہ دیکھ رہا ان کی طرف، کون دیکھ رہا میری آواز پہ۔ جب اس نے دیکھا، دیکھ کیا رہا، چکھ کے دیکھ، کھا کے دیکھ، اسی کو کہا۔ اب وہ چھانٹ کے رکھتے ہیں میٹھے کون سے ہیں، پھیکے کون سے ہیں، میٹھا والا دیکھ، کھا کے دیکھ۔ اس نے جو منہ میں دیا وہ میٹھا میٹھا لگا، دیکھا ہے نہیں میٹھا، بول کتنا، تو بڑھ لیا پڑ رہا، کچے پکے الٹے سیدھے سب بڑھ لیا، بول کتنا، 2 کلو 3 کلو، ارے 2 کلو 3 کلو کا آدھی کلو کس کس کی ناک پہ رکھے گا، کم سے کم 1 کلو تو لے، وہ 1 کلو لاد دی۔ اس نے تول کے ان کو تھیلی میں پنی میں بھر بھی دیا، یہ ابھی وہ بیر کے ذائقہ چکھ رہا ہے نا۔ اور جب گھر جا کے دیکھا، تیرا ناس ہو جا، ایسے سڑیل بیر بھر دی، دکھایا تھا کیسا، اور ملے کیسے، ہے نا۔ لڈو ہو رہے بیر آیا نہیں دھوکے میں۔ اللہ والوں کے یہاں نہیں ہوتا کہ لڈو ہو رہے بیر اور پیڑے ہو رہے بیر، وہاں تو یہ ہے بھائی دیکھو بھال لو۔ ہمارے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، بعض لوگوں کو 10 سال ہو جاتے تھے مرید نہیں کرتے تھے، یوں فرماتے تھے دیر جو لگ رہی ہے وہ تمہاری طرف سے لگ رہی ہے، میری طرف سے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ دیکھتا ہوں اس کو مناسبت ہے کہ نہیں۔ اگر مناسبت شیخ سے ہے تو فیض ہوگا، اور مناسبت نہیں ہے تو کتنا بھی بڑا علامہ وقت ہو اس کو فیض نہیں ہو۔ سمجھ میں آ گئی؟ اور مناسبت ہوتی ہے دونوں طرف سے، دونوں طرف سے مناسبت کا ہونا۔ مرید کے دل میں یہ بات ہو کہ پوری دنیا میں سارے بزرگ اچھے، میرے واسطے میرا شیخ میرے لیے سب سے بہتر ہے، ان سے بہتر نہیں ہو سکتا میرے واسطے۔ یہ عقیدہ مرید کا ہونا چاہیے۔ جب یہ عقیدہ ہوگا تو سمجھ لو کہ اس مرید کو مناسبت ہو گئی شیخ سے، اور جب مناسبت ہو گئی تو اب فیض ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ بزرگ کتنا کامل ہو، جب تک عقیدت نہ ہوگی اور اتباع نہ ہوگا، پھر اس کے بعد ہیں وہ 3 حق مرشد کے ہیں، رکھ ان کو یاد، اعتقاد و اعتماد و انقیاد۔ 3 حق مرشد کے ہیں کہ ان کو یاد رکھو کہ دنیا بھر میں جتنے بزرگ میری تلاش سے مل سکتے ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ مجھے فیض ان بزرگ سے ہوگا، ہے نا۔ اس قدر اعتقاد ہو، اور جو وہ تعلیم دیں اس پر اعتماد کامل ہو کہ میرے لیے اس سے بہتر نسخہ کوئی دوسرا نہیں بتلا سکتا۔
تو اعتقاد، اعتماد، انقیاد، پھر کہنا ماننا، جو کہا ہے اس پر دل و جان سے عمل کرے، کہنا مانے۔ تو یہ 3 حق مرشد کے ہیں، رکھ ان کو یاد، اعتقاد و اعتماد و انقیاد۔ تو کہنا ماننا یہ اصل چیز ہے۔ تو جب تک یہ بات نہیں ہوتی تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ بیعت نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ بعض لوگوں کو سالوں کے بعد میں فرما دیتے۔ اصلاح تو بہت کچھ ہو جاتی تھی وہاں، ہر بات میں اصلاح ہوتی تھی، تو اصلاح تو ہو رہی ہے لیکن مرید ہی نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں کہ مرید ہونے کا تعلق مناسبت سے ہے، اور مناسبت ہے نہیں، اس لیے آگے کا فیض نہیں ہوگا۔ مسئلہ تو کسی سے بھی پوچھ لو، وہ بتا دے گا نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن باطنی نظام جو ہے وہ ایک عجیب قسم کی کشش رکھتا ہے۔ اس لیے حضرت فرما دیا کرتے تھے، کہیں تم کسی اور سے بیعت ہو جاؤ، کسی اور سے بیعت ہو جاؤ، اور بعض لوگ کہہ دیا کرتے تم فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں جگہ، خود نہیں کر رہے ہیں۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، تو مولانا قاسم صاحب مرید ہوئے، مولانا رشید صاحب گنگوہی مرید ہوئے، اور دوسرے علماء بڑے بڑے جو ہے لوگ حضرات حضرت حاجی صاحب سے بیعت ہوئے۔ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نمبر آیا تو انہوں نے مولانا گنگوہی سے عرض کیا، حضرت مجھے بیعت فرما لیجیے۔ حضرت گنگوہی نے انکار کر دیا، وہ اصرار کرتے رہے، حضرت گنگوہی انکار ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ جا کر انہوں نے مکہ شریف میں جب گئے، حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی، فرمایا حضرت یہ مولانا مجھے بیعت نہیں کرتے، میں ان پر بہت دن سے اصرار کر رہا ہوں، بیعت نہیں کرتے۔ تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، تم کو تو بیعت ہم کریں گے، تم کو تو بیعت ہم کریں گے۔ اور حضرت تھان رحمۃ اللہ علیہ کو تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ جن سے میں مرید ہونا چاہ رہا ہوں ان کے پیر ہی مجھے قبول کر رہے ہیں، تو بیعت ہو گئے۔ اور بیعت ہو کر ایسی مناسبت ہوئی کہ مثنوی شریف کا ترجمہ حضرت تھانوی نے کلید مثنوی کے نام سے لکھا۔ اگر مثنوی شریف کا درس دیا کرتے تھے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو اس درس میں بڑے بڑے علماء بیٹھے رہتے تھے، اور حاجی صاحب کا درس، وہ عالم بھی نہیں ہے لیکن درس دیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کسی نے کچھ پوچھا، کسی عالم نے، کوئی عالم تھے بزرگ بڑے، انہوں نے کوئی مسئلہ پوچھا مثنوی کا، تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے سمجھا دیا، فرمایا سمجھ میں آیا کہ جی کچھ تو سمجھ میں آیا۔ تو آپ نے فرمایا اب بعد میں یہاں سے اٹھنے کے بعد مولوی مہین سے پوچھ لینا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو مولوی مہین کہا کرتے تھے، مولوی مہین سے سمجھ لینا یہاں سے اٹھ کے۔ تو وہ مفتی صاحب جو وہ بزرگ تھے، وہ عالم جو بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اس بچے سے پوچھیں گے مثنوی کا مسئلہ، انہیں کیا خبر تھی کہ کلید مثنوی حضرت تھانوی لکھیں گے، انہیں کیا خبر تھی؟ تو اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے وہ بات نہیں پوچھتے تھے، اس لیے کہ ان کے نزدیک وہ بچہ تھا، چھوکرا تھا، انہیں کیا خبر تھی کہ مقام اس کا معرفت کا کون سا ہے، وہ تو شیخ ہی سمجھتے تھے۔ تو فرمایا کرتے تھے مولوی مہین سے سمجھ لینا، کوئی بات ہوتی تھی تو یوں فرما دیا کہ بعد میں ان سے سمجھ لینا۔ بہرحال تو یوں فرمایا جو ہماری چپ سے فائدہ نہیں اٹھاتا وہ ہمارے بولنے سے کیا فائدہ اٹھاتا۔ تو اس لیے دوستو، جب تک آدمی کے قلب کے اندر یہ توجہ نہ ہو، مناسبت کی نہ ہو، اس وقت تک آدمی کو منزل تک پہنچنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اس لیے مناسبت کا ہونا ضروری ہے، اور مناسبت دونوں طرف سے ہوتی ہے، شیخ کی بھی اور مرید کی بھی، دونوں کا دل ملے جبھی تو فائدہ ہوگا، اور دونوں میں سے ایک کا دل نہیں ملتا تو مناسبت نہیں ہے۔ بیوی کا دل تو ملتا ہے، شوہر کا دل نہیں ملتا، نباہ ہوگا گھر میں، پٹاخے پڑے رہیں گے روز۔ شوہر کا دل تو ملتا ہے مگر بیوی کا دل شوہر سے نہیں ملتا، تو گھر میں اتفاق رہے گا نہیں ہوگا۔ تو عقیدت پر حضرت جی جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کئی سال تک، 10 سال تک بعض کو بیعت نہیں فرمایا۔ ہاں وہ منشی جی ہیں، منشی نعیم الدین صاحب لاوڑ کے، جو وہاں رہا کرتے تھے دفتر میں حضرت کے یہاں، ان کا بڑا عجیب قصہ ہے۔ تو وہ یوں فرماتے تھے کہ میں نے بہت دفعہ کوشش کی بیعت ہونے کی، حضرت نے بیعت نہیں فرمائی۔
بس چلتی رہی اصلاح، مجلس میں بیٹھتے رہے، اصلاح لیتے رہے، کافی میں سوال کرتے رہے، جواب ملتا رہا، اصلاح چلتی رہی، بڑا فیض ہوا، لیکن بیعت نہیں کرتے تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن فرمایا رات کو رمضان کی 27ویں شب میں، اور یہ یوں کہتے تھے منشی جی کہ میں نے روزے بھی رکھ کے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے شیخ کو میری طرف متوجہ کر دے اور مجھے اپنے حضرت سے بیعت کروا دے، یہاں تک کہ منت مانی اور روزہ رکھ کر دعا کی۔ ہے کوئی ہم میں سے ایسا؟ کیوں؟ ہمیں تڑپ ہی نہیں اتنی ہمیشہ کی زندگی سنور جائے اور اللہ ہم سے راضی اور ہم اللہ سے راضی ہو جائیں، ہے اس سے کوئی بڑا مقام؟ یوں بیعت ہونے کے لیے اللہ سے دعا کر رہے تھے، اللہ حضرت کے دل میں ڈال دے، اللہ مجھے حضرت سے بیعت کروا دے۔ بس رمضان کی 27ویں شب تھی، حضرت کا قاصد گیا اور بلا کر لے گیا مکان پر، تمہیں حضرت جی بلا رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کیا ارادہ ہے؟ جی کہیں کا حضرت؟ فرمایا بیعت کا۔ جی میں تو آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوں، آپ ہی کی طرف سے میں تو ہو چکا۔ اچھا لاؤ پھر ہم بھی کر لیں۔ رمضان شریف کی 27ویں شب میں خود بلا کر بیعت فرمایا 10 سال کے بعد۔ آ رہی سمجھ شریف میں؟ اللہ اکبر، کیا ٹھکانہ تھا حضرت کا۔ اور ایک مرتبہ کا قصہ ہے منشی جی کا، مناسبت اور محبت کا۔ منشی جی یہ چاہتے تھے کہ حضرت کے مدرسے میں مجھے نوکری مل جائے، جلال آباد مدرسے میں نوکری مل جائے، ملازمت مل جائے۔ اس کے لیے کوشش کرتے تو وہاں منع ہو جاتے، بھائی جان سے پوچھتے کہ آدمی کا انتظام ہو چکا ہے، آدمی جگہ خالی نہیں ہے۔ اچھا تو یہ دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے۔ ایک دن کیا سوجھی، لکھ کے لفافہ میں خط لکھ کر لفافہ میں رکھ کے پرچہ، اور جا کے دریا میں یوں کہہ کے ڈالنا، اے دریا یہ پرچہ میرا حضرت خضر کو پہنچا دیجیے، اور حضرت خضر اللہ میاں کو پہنچا دیں گے میری بات کہ مجھے حضرت جی سے بیعت کرا دے اور حضرت کے مدرسے میں مجھے رکھوا دے۔ دیکھو کیسا جنون سوار ہوا، کیسا جذب سوار ہوا۔ جا کے ڈال دیا وہ دریا میں لفافہ۔ اس کے بعد سو گئے۔ خواب میں دیکھا کوئی کہہ رہا ہے تو کیا چاہتا ہے، اپنے حضرت سے کے مدرسے میں نوکری چاہتا ہے یا خلافت چاہتا ہے؟ میں نے کہا نوکری چاہتا ہوں۔ تو پھر انہوں نے کہا اچھا نوکری چاہتے ہو تو اب سے 1 سال کے بعد تمہیں نوکری مل جائے گی۔ میں جا کے سوچا 1 سال تو دور پڑا، کہیں جا کے نوکری کر لی۔ 1 سال کے بعد وہ جو تھا منشی وہاں سے وہ چلا گیا استعفیٰ دے کر۔ تو بھائی جان نے حضرت سے کہا، حضرت نے فرمایا ہمارا ایک آدمی ہے منشی نعیم الدین صاحب، ان کو بلا لو۔ بلوایا ان کو۔ جب آدمی پہنچا، مدرسے میں پڑھا رہے تھے کہیں، وہاں سے چھوڑ چھاڑ کے سیدھے آئے۔ فرمایا لو اللہ نے تمہیں قبول کر لیا ہے مدرسے میں۔ یعنی حضرت کو بھی پتہ چل رہا تھا کہ اس نے درخواست لگا رکھی ہے۔ 1 سال ہو گیا اور اللہ نے تمہیں منظور کر لیا ہے۔ بس وہیں رہ گئے پھر، مطلب اس کے بعد پھر جا کر کے 10 سال کے بعد بیعت ہوئے، اور پھر عجیب حالات انہوں نے اپنے خود بھی لکھے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے بزرگوں کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ بھائی یاد رکھو کسی بزرگ کے قبضے میں کچھ نہیں، سمجھ میں آئی؟ کسی عالم کے قبضے میں کچھ نہیں سمجھے؟ اور سمجھو گے آسانی سے، کسی حکیم ڈاکٹر کے قبضے میں کچھ نہیں۔ اب تو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اور کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں۔ جب وہ چاہیں گے شفا دینی تو اسباب بنا دیں گے ٹوچے آدمی کا، سمجھے؟ اور ورنہ تو بڑے بڑے ڈاکٹر اور حکیم فیل ہو جائیں گے جب اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا۔ گنگوں میں ایک حکیم تھا، پھٹیچر کہا کرتے اسے، حکیم جی کو پھٹیچر۔ بیٹھا رہتا، مکھی جلا جاتا، کوئی آوے نہیں تو کوئی آ گیا کوئی کچھ نہیں، تو کوئی پوچھے نہیں تھا۔ وہ بھی بیچارہ اپنا تسبیح پڑھتا ہوگا، اللہ میاں سے مانگتا ہوگا، رات دن پڑھتے پڑھتے اس کی بھی دعا قبول ہو گئی۔ ایک دن ایسا ہوا، ایک لڑکی کے سانپ نے کاٹ لیا۔
جب سانپ نے اس کے کاٹ لیا تو وہ لڑکی بے ہوش ہو گئی۔ جب بے ہوش ہو گئی، جو وہاں بڑے بڑے حکیم تھے ماننے والے گنگوں میں، ان کو حکیموں کو بلایا گیا، کسی سے کوئی علاج نہیں۔ کسی نے کہا جی اسے بلا لو پھٹیچر کو، حکیم جی پھٹیچر کو۔ کہنے لگا حکیم پھٹیچر کیا کرے گا جب بڑے بڑے وہ ہو گئے، دکھا لینے میں کیا حرج ہے۔ میں دکھایا اسے، نے دیکھا تو وہ تو پڑا ہے، پڑی ہے بے ہوش۔ حکیم جی نے کہا لکھ کے دینا پڑے گا کہ اگر مر گئی میں بری ہوں، میری ذمہ داری نہیں، لکھوا لے جلدی، نمٹے جان پہ سے وہ بات۔ ایک تو مریض ایسی، پھر یہ لڑکی کی ذات ہے، لکھوا لے۔ انہوں نے لکھ دیا تم بری ہو، ذمہ اگر تمہارے علاج سے مر گئی بس۔ حکیم جی نے کہا سپیروں کو بلاؤ، سپیروں کو بلایا گیا، بلا کے کہا تمہارے پاس کتنے کتنے زہر کے سانپ ہیں؟ انہوں نے کہا اتنے اتنے زہر کے 2 سانپ ہیں۔ انہوں نے کہا دونوں کو لے آؤ۔ دونوں کو بلا کر کے ایک شربت سے کچھ بنا کے رکھا، چمچ سے اس لڑکی کے منہ میں ڈالا، نبض پہ ہاتھ رکھا، اور نبض پہ ہاتھ رکھ کر کے حکیم جی نے اس سے کہا سپیرے سے وہ جو تیز زہر والا سانپ ہے اس سے اس کے پیر میں کٹوا۔ اس نے نکالا، اسے چھیڑا، جب انہوں نے ڈنک مارا پیر میں، جو ہلاتے ہی ڈنک جو مارا تو انہوں نے حکیم جی نبض دیکھا، شربت کا منہ میں ڈالا پانی، وہ اس کے منہ میں ڈالا، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا بدن میں کچھ حرکت سی پیدا ہوئی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سے کہا دوسرا سانپ نکالو، دوسرا نکالا، کہا دوسرے پیر میں کٹواؤ، انہوں نے اسے چھیڑا، پیر کو ہلایا، اس نے بھی ڈنک مارا، حکیم جی نے دیکھا یوں۔ اس کے بعد حکیم جی نے اس کے منہ پہ منہ ملا کر کے لڑکی کے اور پھونک مارنی شروع کی، زور 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 اس کے پھیپھڑوں کی حرکت تاکہ تیز ہو جائے، اور تیز ہونے کے بعد وہ لڑکی حرکت کر گئی اور آنکھیں کھل گئیں۔ جب آنکھیں کھل گئی اٹھ کے بیٹھ گئی، اور اس کے بعد ان سپیروں کو انعام دے کر رخصت کر دیا۔ حکیم جی اس وقت پورے گنگوں میں کیا دنیا میں مشہور ہو گئے، سپیرے والا حکیم، سانپوں والا حکیم۔ ارے کیا پوچھو، مریض کو زندہ کر دیتا ہو سانپ سے کٹوا کے، دیکھو تو صحیح، عجیب بات ہے، لوگ تو انچانے نہ ہوا۔ اتنا مشہور ہو گیا حکیم جی، اس کی ساری عمر کے ٹکڑے سیدھے ہو گئے۔ اس کی زندگی تھی، اس کی زندگی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب بنا دیے۔ تو شفا حکیموں کے ہاتھ میں رہی، اللہ کے ہاتھ میں رہی۔ وہ بھی تو کب سے تسبیح پڑھ رہا تھا، دعا مانگ رہا تھا، اللہ روزی کھول، دروازہ کھول دے، اللہ روزی کا در۔ آج اس کی قبول ہو رہی تھی۔ ظہور کا دن آج تھا، جس کے سانپ نے کاٹا ہے، اور اس سے اس کا ظہور ہوا، اور ظہور ایسا ہوا کہ حکیم جی پج گئے، چاروں طرف جو ہے شہرت ہو گئی، سارے حکیم نیچے اور یہ حکیم جو ہے اوپر۔ اللہ تعالیٰ جب رزق دینے پہ آتا ہے وہ روک نہیں سکتا، رازق وہی ہے۔ ایک نواب صاحب کی لڑکی کو جن چپٹتا تھا، جب آتا تھا ننگی ہو جاتی تھی، جوان لڑکی، اور کپڑا اتار کے پھینک دیتی تھی، اور وہ بدتمیزی کرتا تھا، جنات اس کے اوپر آتا۔ کوئی بھی علاج کرنے والا تو کامیاب نہیں ہوا، کسی کا سر نیچے پیر اوپر کر دیا، کسی کو پٹائی کر دی، بھگا دیا، کسی سے علاج نہیں ہوتا تھا۔ اب وہ بھی بیچارے گھر والے دعا مانگ رہے تھے، اللہ رحم کر۔ تو بندے کو دعا مانگنا چاہیے، جب اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیں گے تو دعا کا ظہور بھی ہوگا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ اس لیے دعا اصل چیز ہے، جب تک اللہ تعالیٰ قبول نہ کریں گے، فیصلہ نہ کریں گے، علاج کرنے والوں کے بھی دماغ میں علاج نہیں آ سکتا۔ تو دعا ضروری ہوئی کہ نہ ہوئی؟ علاج دوا کرنا سنت اور دعا کرنا واجب، کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر دوا بھی اثر نہیں کرتی۔ دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے۔ وہ نواب صاحب کہنے لگے بھائی عجیب بات ہے، اتنے ملا بنے پھرتے ہیں لوگ، اور اتنے تعویذ گنڈوں کی دکانیں کھول رکھی ہیں، اور ہماری لڑکی کا علاج نہیں ہو رہا کسی سے۔ ایک بیٹھا تھا، وہ مسجد کا جو مؤذن تھا اس کا مخالف تھا، اس نے سوچا آج ہے موقع، مؤذن کی مٹی پلید ہونے کا آج موقع ہے۔ اس نے کہا جی نواب صاحب علاج کرنے والا تو ہے مگر وہ علاج کرنے کا نہیں، جب علاج نہیں کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کون ہے وہ؟ یہی ہے آپ کی مسجد کا مؤذن۔ کہنے کو وہ مؤذن؟ ہاں، وہ کیا جانے بس کچھ نہ پوچھو، کچھ نہ پوچھو، جیسا ہے وہ
لیکن وہ ماننے کا نہیں، علاج کرنے کا نہیں۔ بس انہوں نے کہا اچھا دیکھیں بھائی، جب اس کا اثر ہوا لڑکی پر، وہ ننگی ہو گئی، تو مؤذن صاحب کو بلا کے بھیجا۔ نواب صاحب نے محلے میں تھی بلایا، مؤذن صاحب آئے، جی حضور، سلام کر کے بیٹھ گئے۔ ارے ہم نے سنا تم علاج کرنا جانتے ہو، مگر تم علاج نہیں کرتے ہماری لڑکی کا، ہماری لڑکی کا علاج نہیں کرتے؟ کہ جی حضور میں تو مسجد کا ملا ہوں، کوڑا سمیٹوں، نالیاں دھوں، غسل خانے دھوں، مجھے کیا علاج سے کیا تھا، میں کیا جانوں؟ انہوں نے کہا نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم یوں ہی کہو گے۔ آخر مؤذن صاحب کو کہا دیکھ لو اندر جا کے ہماری لڑکی، چلو اٹھو۔ اور مؤذن صاحب جا رہے، اٹھ کے جا کر دیکھا تو وہ تو سوار ہے اس پہ جن۔ تو وہ جنات کہہ رہا ہے اچھا تو بھی علاج کرنا آیا کیا، جھانک رہا علاج کرنے آیا کیا؟ انہوں نے کہا نہیں حضور میں علاج کرنے جا۔ کون ہے تو؟ کہنا آپ کی رعایا کا جلایا ہوں، آپ کی رعایا کا جلایا ہوں۔ اچھا وہ ہنسا جنات، اور ہنس کے کہنا ٹھٹے مارے، کہنا ہماری رعایا کا جلایا آیا ہے، اچھا کس لیے آنا ہوا؟ وہ تو چوجان بچا کے بھاگا، نواب صاحب سے کہا جی میرے بس کا نہیں۔ کہنے کا کرنا پڑے گا علاج، یعنی تیرا علاج میں کر دوں۔ مؤذن ہی تو ہے نا، وقت تو کچھ ہے نہیں ان کی لوگوں کے دلوں میں۔ مؤذن صاحب بھی گرم آ گئے، کہنے لگا علاج کر دوں گا، 100 روپے لوں گا۔ اس زمانے میں 100 روپے تو بہت بیٹھے تھے، 100 اشرفیاں کتنی بیٹھیں گی، تو 100 روپے لوں گا۔ انہوں نے کہا بالکل 100 ہی دیں گے، علاج کر دو۔ اب وہ مؤذن صاحب گئے، ہاں علاج کرنے آئے ہو؟ کہنے لگا نہیں جی۔ ہاں جی جلہائے صاحب علاج کرنے آئے ہو؟ کہ نہیں حضور علاج کرنے نہیں آیا۔ اور کہنے حضور بات یوں ہے، میں آپ کی رعایا کا غریب جلہا ہوں، یہاں مسجد میں کوڑا سمیٹتا ہوں اور مجھے کچھ کھانے پینے کو مل جاتا ہے، غریب آدمی ہوں۔ میں نے ان سے 100 روپے طے کیے ہیں اس بات کے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کے پاس سے چلے جائیں۔ تو میرے کہنے سے آپ اس کو چھوڑ کے الگ ہو جائیں تو مجھے 100 روپے مل جائیں گے، مجھے غریب کا کام ہو جائے، پھر آپ کی مرضی جو چاہے کریں، مجھے 100 روپے مل جائیں گے۔ اگر آپ میرے کہنے سے اسے چھوڑ کے الگ ہو جائیں تو مجھے 100 روپے مل جائیں گے۔ عقل تو سب کے پاس ہو جی، کوئی جلایا ہو، بنگی ہو، کوئی پٹھان ہو، صحیح ہے، عقل تو سب کے پاس ہے۔ وہ الگ بات ہے کسی کی عقل میں نور ہے، کسی کی ظلمت ہے، اندھیری۔ تو وہ جن ہنسا، ہنس کے کہنا ہماری رعیت کا جلایا یوں کہہ رہا ہے، میں اسے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کے الگ ہو جاؤں تو مجھے 100 روپے مل جائیں گے، 100 روپے مل جائیں گے اور اس کا بیچارے کا کام ہو جائے گا۔ اچھا بھائی 100 روپے میں دیں گے بھی تو یہ نہیں دیں گے، دیکھیے وعدہ کر لیا پکا۔ اچھا ٹھیک ہے، بلاؤ نواب صاحب بلاؤ، اس کو 100 روپے دو۔ دیکھیے بعد میں دینے کا وعدہ ہے، نہیں پہلے دو، پہلے دو، ہم چھوڑ کے جانے کو تیار ہیں اسے، جب ہماری بات ہو گئی۔ نواب صاحب نے 100 روپے دلوا دیے مؤذن صاحب کو۔ مؤذن صاحب نے کہا بھائی چلے جاؤ اسے چھوڑ کے۔ انہوں نے کہا اچھا مؤذن صاحب ہم جا رہے ہیں، اور جا ہی نہیں رہے ہیں، اب ہم کبھی آئیں گے بھی نہیں۔ بھائی اللہ کی مدد نہیں آئی۔ کون سا وہ عامل تھا مؤذن، کون سے چھو منتر سیکھ رکھے تھے اس نے، اللہ کے نام پہ صبر سے پڑا ہوا تھا۔ آج اللہ نے دن کو پلٹے ہیں اس کے، تو اسباب بنائے کہ ایک دم سے 100 روپے نصیب، اور ایسے ہوئے کہ سارے میں رکا شور گل ہو گیا، شہرت ہو گئی، فلاں مؤذن بھائی بہت پہنچا ہوا عامل ہے، ساری عمر کی روٹیاں سیدھی ہو گئی۔ تو اصل ذات اللہ تعالیٰ کی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ہم یوں کہیں پہلے سے پہلے ہی کر لیں کام، اللہ کی مدد کی ہمیں ضرورت نہیں۔ وہاں صبر پہلے ہے، اور صبر کے بعد شکر کا معاملہ بعد میں آئے۔ تو وہ چلا گیا، 100 روپے مؤذن صاحب کو مل گئے۔ اس کے بعد پھر کبھی وہ آیا نہیں، لیکن وہ تو آیا نہیں، اور مؤذن صاحب کی ہمیشہ کی روٹی سیدھی ہو گئی نہیں ہو گئی۔ تو رازق کون ہوگا؟ صحیح کہا نا اللہ نے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، تم زمین میں تلاش کرتے پھر رہے ہو۔ پہلے چلو تو صحیح ہماری طرف کو، جب تم چلو گے تو پھر ہم بھی تمہیں اپنی چال دکھائیں گے۔ کیسی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو اس کو فرمایا کہ کیا بات چلی تھی، ہے کسی کے یاد؟
کہاں سے مڑے تھے؟ کہاں سے مڑے تھے؟ سارے بیٹھے مستی میں۔ نوکری کے لیے کہا سے حکیم ڈاکٹر سے کچھ نہیں ہوتا۔ عجیب نوکری مانگی تھی، نوکری کے لیے وہ دریا خیر سمجھو کہ یہاں تک کہ عداوت کا آنا اور بے ادبی کا دل میں آنا، پھر کسی وقت اس کا ظاہر ہونا، اس مرید کے اندر سے یہ کون سی عقیدت اور کون سی محبت تھی؟ جب عقیدت نہیں ہے، محبت نہیں ہے اپنے شیخ کے ساتھ، تو مرید ہو کر کیا فائدہ ہوگا؟ دل میں غبار لیے ہوئے، غبار بھرا ہوا ہے۔ اللہ، میں کاندلے گیا ایک دن، کہیں سے آیا تھا سفر سے، تو مغرب کی نماز ہو چکی تھی، نمازی جا چکے تھے، تو میں اڈے پہ مسجد میں سوچا، میں نے کہا نماز یہاں ادا کر لوں مغرب کی، پھر آگے چلیں۔ تو اڈے پہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا، تو مجھے خیال ہوا کہ وہاں ایک ہمارا سے بیت ہے وہ بیچارہ، اور وہیں اس کی دکان ہے باہر مسجد کے باہر، کھوکھا سا کر رکھا تھا اس نے۔ تو میرے دماغ میں بات ہے کہ وہ نہ آ جاوے کہیں، یہاں کہیں وہ نہ آ جائے، نماز پڑھ کے جا لیے اپنے دکان میں، آپ کہاں کیا کرنا ہوگا، چلو اپنا نماز پڑھو۔ ہم نے جماعت کر کے نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہو کے جب سنتوں سے دعا مانگ کے فارغ ہوا، تب میں نے دیکھا پیچھے کو، تو پیچھے بیٹھا وہی پیچھے بیٹھا ہے۔ تو میں نے کہا ارے میں تو تمہارے سے جانے بچا رہا تھا، تم کہاں سے پھنسی نکل لیا یہاں کیسا ہے؟ کہنے لگے دل میں خیال آ رہا تھا مسجد میں چل، مسجد میں سب آیا ہوں، مسجد میں کیا کرنے جاؤں؟ پھر خیال ہوا چل استنجے کا تقاضا ہوا تو استنجے کے لیے آ گیا میں یہاں پیشاب خانے میں۔ یہاں دیکھا جماعت ہوتے ہوئے تو آپ کو دیکھا، بس میں وضو کر کے یہیں بیٹھ گیا، وضو کر کے یہیں بیٹھ گیا۔ تو دیکھو مناسبت تھی، جب تو اس کے بے چینی اللہ نے لگائی کہ نہیں؟ ہماری ملنے کی خواہش نہیں ہے کہ وہ آ کے راستہ روکے گا، دیر لگاوے گا، اور اس کی طلب چونکہ تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو محروم ہونے سے بچایا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ہے یہ ان کی نگاہوں میں اثر، سنگریز ہو جائیں جس سے شمس و قمر، دیکھتے ہی دیکھتے ان کے اے اخی، 100 برس کا بت پرست ہو گئے ولی۔ اللہ نے یہ تاثیر اپنے ولیوں کے اندر رکھی ہے۔ کب رکھی؟ جب انہوں نے محنتیں اٹھائیں۔ اب تو کسی سے کہو کہ بھائی قرضہ ہو رہا ذمہ، کہنے یا وہابو پڑھا کرو، یعنی کتاب کا مطالعہ کر رکھا نا، یا وہابو پڑھا کرو، تو کتاب کا مطالعہ کر کے حکیم بنا بیٹھا ہے، حکمت جانتا نہیں، اس کے فن سے واقف نہیں، اور کتاب پڑھ کر بھی لوگ علاج کرنے شروع کر دیتے، جن کو یہی پتہ نہیں موسم کون سا ہے، موسم کون سا ہے۔ ایک حکیم جی نے بتایا، ایک حکیم جی نے، حکیم جی گاؤں سے نیم حکیم، ایک عورت کے درد ہو رہا تھا کمر میں، حمل سے تھی، ویسے وہ کسی حال سے تھی، 8 مہینے 9 مہینے تھے۔ اس نے ایک عورت کو کہا، اس نے کہا اے بہن، میں نے تو ہلدی گھی میں بھون کے اس کی پھنکی لگائی تھی، میرے تو کمر کا درد ٹھیک ہو گیا تھا، تو بھی یہی کھا۔ اس نے اسے بھی ہلدی بھونوا کر پھنکی لگوانی شروع کر دی صبح شام۔ 3 دن میں اس کی آگ کھڑی ہو گئی، حاملہ ویسے تھی وہ عورت، اس کی آگ کھڑی ہو گئی اور ٹپ ہو گیا معاملہ۔ حکیم جی کو بلایا، حکیم صاحب پہنچے، بیچارے مرحوم، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ انہوں نے نبض دیکھی، فرمایا کیا کھایا اس نے؟ ایسی گرم چیز، آگ ہو رہی اس کے اندر، کیا چیز کھائی ایسی اس نے؟ اور جب نبض دیکھی حکیم جی نے تو وہ کہنے لگے ہلدی اس طرح سے یوں کھلایا، کہنے اور پکاؤ ہلدی، اسی کے اوپر جاؤ۔ حکیم نے کی کہہ کے چلے گئے چھوڑ کے۔ اب وہ پھر پیچھے آئے حکیم جی، انہوں نے اٹھا کے پھر اپنا مختصر سی ایک ذرا سا شربت، ذرا سی ایک چھوٹی سی گولی دے دی، وہ قابو ہو گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے کھا لیا ہمیں فائدہ ہو، دوسرے کو وہی بتاتے ہیں، ہے نا؟ کسی نے کہا قرضہ ہو رہا ہے، کہ یا وہابو پڑھا کرو، نہیں لاہور کی تسبیح پڑھ، تو ہے کون بتانے والا؟ تو حکیم ہے، اللہ کی مدد جو ہے تیرے ساتھ ہے، تیرے بتائے میں اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا،
دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، اللہ والوں کی نظر سے دین پیدا ہوتا ہے۔ یوں پوچھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے، یوں تم کتابیں دیکھتے ہو اور وہ یوں دیکھتے ہیں آنکھیں بند کر کے، اللہ تعالیٰ نے جو دل میں ڈال دیا بس وہ کہہ دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں۔ سمجھ میں آئی؟ اس لیے اس سے پہلے کہتے ہیں، ایک دفعہ میں ایک آدمی کو میں نے کچھ بتا دیا پڑھنے کے لیے، تو ہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ جو 70,000 دفعہ پڑھے گا، اس میں فضائل ذکر میں لکھا ہے 70,000 دفعہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے بری فرمائیں گے، جی دوزخ سے آزاد ہو جائے گا وہ۔ تو وہ میں نے ذکر جو تھا وہ ایک کو بتایا، تو اس نے پڑھنا شروع کر دیا کہ جی گنوں گا کیسے؟ میں نے بتایا دھاگا لے کے اس میں گرہ لگا لی، جب 10 تسبیح ہو گئی تو ایک گرہ لگا دی 1000، جب 70 گرہ ہو جائیں گے تو 70,000 ہو جائے۔ اب وہ گرہ لا کے کبھی کبھی دیکھے تھی کہ کتنی کمی رہ گئی، اب وہ کوئی بیٹھا تھا وہاں، اس نے دیکھا گرہ لگا رہا ہے، جا کے اس کے لڑکوں سے کہہ دی، کہنے بھائی تارا بڑے میاں کچھ ناراض ہو رہا تھا، بگڑ رہا تھا کچھ معاملہ؟ کہنے نہیں تو، کہنے کیا معاملہ؟ کہنے انہوں نے تو وظیفہ شروع کر رکھا اور اتنی گرہوں کی کمی رہ رہی ہے، وہ گرہ لگوا رہا وہاں جا کے مول صاحب کے پاس وہاں مسجد میں، اور میرے سامنے کا قصہ ہے بس، اور وہ گرہ اتنی رہ رہی، تھارا بیٹا کرک کرے گا، کیا بات ہوگی؟ بڑے میاں کو ناراض بھی کرتا۔ اب اس کے جو سن کے لڑکے کا حال خراب ہو گیا، پریشان ہو گیا، اس کے رشتہ دار اکٹھے ہو گئے، تو ان کا بھائی جا کے معلوم تو کرو۔ اکٹھے ہو کے 2 آدمی میرے پاس آئے پوچھنے کے لیے، کہنے لگے جی آپ نے ان سے پوچھا بڑے میاں سے، انہوں نے بتا دیا۔ تو پھر میرے پاس آئے، میں نے کہا ہاں وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہیں، 70,000 کی تعداد۔ تو وہ کہنے وہ گرہوں کا کیا معاملہ ہے؟ گرہوں کا دیکھا پوری پکی بتائی نا، یہ گرہ لگانا لگے رہے، اب پوری گرہ ہوتے تھارا ناس ہوا ہے۔ اب وہ گرہوں کو کیا، میں نے کہا وہ تعداد کے واسطے ہے، 70 گرہ ہوں گے، 1000 پر ایک گرہ لگاتے ہو، جب 70 ہو جائے 70,000 کا عدد پورا ہو جائے گا، جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا وہ انشاءاللہ پورا ہوگا۔ وہ سن کے سمجھ کے چلے گئے، جا کے انہوں نے بتایا۔ تو اس کے بعد ان کو تسلی ہوئی ذرا، کہنے بھائی ایسی بات نہیں ہے، تھارا بیٹا غرق کرنے کو نہیں لگا رہا گرا، وہ بڑے میاں وہ تو اپنا بیٹا سنوارنے کے لیے لگا رہا ہے نا۔ تو دیکھو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جو ہے کتنا اونچا مقام رکھتا ہے، مگر اپنے واسطے آدمی عقیدت اور محبت کے ساتھ پڑھے گا تو نفع ہوگا، اور عقیدت کے ساتھ نہ پڑھے گا تو نفع نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ایک آدمی خانقاہ میں تھانہ بہن حاضر ہوئے، ان سے کوئی نامناسب بات ہو گئی۔ شیخ تو طالب اصلاح کو صرف معصیت اور گناہ پر ہی نہیں ٹوکے گا، بلکہ جو بھی نامناسب بات ہوگی اگرچہ وہ معصیت نہ ہو اس پر بھی ٹوکے گا۔ سمجھ میں آئی سمجھ میں؟ غلطی پر ہی نہیں ٹوکے گا، گناہ پر ہی نہیں ٹوکے گا، جو بات نامناسب ہوگی اس پر بھی ٹوکے گا۔ سمجھ میں آئی؟ اور یہ ٹوکنا اچھا ہے برا؟ اچھا اسے لگے گا جو اپنا اوچھاپن دور کرنا چاہتا، جو بہو کام کی بہو بننا چاہتی ہو، اسے چاہیے ضرورت ہوگی کہ وہ اپنی ساس سے تجربے کی باتیں سیکھے، ہے نا۔ جو تجربے میں اس عورت کو حاصل ہوئی ساس کو، اس سے وہ سیکھتی رہے، سبق لیتی رہے، کبھی کبھی مٹھی بھرنے کے بہانے، کبھی کسی بہانے، تو وہ اگلتی رہے گی بڑھیا، اور اس بہو کو مقام ملتے رہیں گے۔ جب دوسرے لوگ عورتوں سے واسطہ پڑے گا تو وہ کہیں گے کتنی عقل مند ہے، عقل مند میں نہیں، عقل مند تو میری ساس تھی جس سے میں نے لوٹا سیکھا، یہ جذبے سیکھے ہیں، یہ دولتیں حاصل کی ہیں۔ تو کیوں کہ بڑی بوڑھیوں کو تجربہ ہوتا ہے، نئی لڑکیوں کو اور نئی بہوؤں کو تجربہ تو نہیں ہوتا، عقل تیز ہوتی ہے، عقل تیز ہوتی ہے، اور عقل کے سامنے، عقل جو ہے تجربے کے سامنے بچی ہے، عقل تجربے کے سامنے کیا ہے؟ بچی۔ ان سے کوئی نامناسب بات ہو گئی تو شیخ تو طالب اصلاح کو صرف معصیت اور گناہ پر ہی نہیں ٹوکے گا، بلکہ جو بھی نامناسب بات ہوگی اگرچہ وہ معصیت نہ ہو، گناہ نہ ہو، اس پر بھی ٹوکے گا۔
تاکہ آگے معصیت تک گناہ تک نوبت نہ پہنچ جائے۔ اس مباح پر بھی، اس مباح پر بھی جو ایسا مباح یا جائز ہو ٹوکے گا، جیسے طبیب مریض کو ٹوکتا ہے گوشت مت کھانا، حالانکہ گوشت کھانا جائز ہے مگر روک رہا ہے چونکہ مریض کے لیے مناسب نہیں، تو مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ٹوکا۔ اس پر وہ بلا ملے ہی بغیر مسابقہ یہی چلتے بنے، اور پھر اپنی جگہ سے خط بھیجا لکھ کر کے، مجھے آپ کے زہد اور علم کا لحاظ ہو گیا تھا اس لیے خاموش رہا تھا۔ دیکھو وہاں جا کے لکھ رہا ہے، یعنی آپ کے حضرت جی ہونے کا خیال آ گیا تھا، سمجھے؟ تو یوں فرمایا آپ کے زہد اور علم کا لحاظ ہو گیا تھا اس لیے خاموش رہا۔ سنا، یہ تھی عقیدت۔ اس مرید کو عقیدت تھی، مرید تو نہیں تھا، اس آدمی کو عقیدت تھی، چلے بولو نا، عقیدت تھی۔ اور آگے یہ بھی لکھا، الحمدللہ بفضل الہی، آپ کی دعا کی برکت سے میری بینائی اچھی ہو گئی۔ لو بھائی، حضرت والا نے فرمایا یہ بھی وہم ہے، میری دعا سے ہو گئی، یہ بھی وہم، حضرت نے فرمایا یہ بھی وہم ہے، میری دعا سے ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گئی۔ تو دیکھو پہلے کیا کہہ رہا ہے، آپ کے زہد اور تقوی کا لحاظ کر کے خاموش ہو گیا، ورنہ تو میں لمبے سنا نہیں جانوں، ہے نا، یہ تو مقصد تھا۔ تو حضرت فرما رہے ہیں، پھر آخر میں لکھا آپ کی دعا کی برکت سے، میں نے کب دعا کی تھی اس کی بینائی ٹھیک ہو جائے، اللہ نے کر دی۔ تو فرمایا یہ بھی وہم ہے۔ تو یہ حالت ہے ان لوگوں کی، جو آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف چلنا چاہے اس کو چاہیے کہ چوں چرا نہ کرے، سمجھ میں آئی؟ کیا نہ کرے؟ چوں چرا نہ کرے۔ الغرض، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ لاٹھی ڈال دو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈال دی، اس میں بھی کچھ حکمت ہوگی، اور سوچا میں کیوں سوال کروں کہ آپ کیوں ڈلوا رہے ہیں، اس میں کیا حکمت اور مصلحت ہے؟ یہ ہے ایمان، یہ ہے کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ ادھر وہ کیا دیکھ رہے ہو؟ دیکھنا ہے مجھے، اب دیکھ رہے ہو، تمہیں پسند نہیں آیا ہے نا، یوں دیکھ رہے ہو تمہیں پسند نہیں آیا۔ کیا ہے یہ؟ کیا ہے ایمان؟ اس میں کیا مصلحت ہے یہ نہیں پوچھتا، یہ ہے ایمان۔ ارے تو حکمت کا سوال کرتا ہے، کیا یہی تیرا ایمان ہے؟ 5 وقت کی نماز کیوں ہے؟ رمضان ہی میں روزے کیوں ہیں؟ اگر جنوری فروری میں ہو جاتے تو ذرا ٹھنڈ کا زمانہ ہوتا۔ حق تعالیٰ کے کسی حکم میں چوں چرا اور حکمت کا سوال ہرگز نہیں، بس عمل کرنا ضروری ہے۔ ہاں، طالب علمانہ حیثیت سے مخالف کو سمجھانے کے لیے علم بدلیل اور حکمت ہو تو خیر کچھ حرج نہیں، عالموں کے لیے ضروری ہے تاکہ مخالفوں کو جواب دے سکیں، لیکن مومن کو جب علم ہو گیا، مومن کو جو ایمان لا چکا اللہ تعالیٰ پر، اسے علم ہو گیا تو عمل کرنے کے لیے کسی سوال کی گنجائش نہیں ہے۔ تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ کیوں، کیا حکمت اور مصلحت ہے؟ جی یہ یوں کہا نہیں، بس حکم ہوا فوراً لاٹھی ڈال دی، حکم ہوا فوراً لاٹھی اتباع۔ اس پر حدیث شریف یاد آ گئی، ہم اپنے ایمان کو پرکھیں، اپنی عقیدت اور محبت کو پرکھیں۔ سنیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 4 صحابی بیٹھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چاروں اسی وقت فلاں جگہ کے لیے سفر کرو، فلاں جگہ تم چاروں چلے جاؤ، ابھی سفر کرو اور فلاں وقت تک پہنچنے کی کوشش کرو، ضرورت اور کام ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت اچھا، اٹھ گئے، 3 تو گھوڑے پر سوار ہو کر چلے گئے، ان میں سے ایک صحابی نہیں گئے، جمعہ کا دن تھا، جمعہ کے فضائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھے تھے، اب تو پڑھے لکھے بھی وقت پر ہی جاتے ہیں، اب تو پڑھے لکھے بھی نماز پڑھنے مسجد میں جمعہ کی
وقت 10-5 منٹ بیٹھنا نہ پڑ جائے مسجد میں. اذان ہوتی تو مسجد میں چلے جانا چاہیے، بلکہ اذان سے پہلے کام پہ گئے کہ نہیں آج جمعہ کا دن تھا تو کام پہ تو گئے نہیں، مسجد میں بھی نہیں گئے. کیا کرا تم نے ناغا کر کے؟ تو اس کو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہوئے تھے جمعہ کے فضائل، اب تو پڑھے لکھے بھی وقت پر ہی جاتے ہیں. اس وقت کتاب کہاں تھی؟ اس وقت کتابیں کہاں تھی؟ سنے ہوئے تھے حضور پاک علیہ السلام سے جمعہ کے متعلق فضائل. تو معلوم ہوا کہ علم کا ہونا ضروری ہے، چاہے پڑھ کر ہو یا سن کر ہو یا پوچھ کر ہو. اس کا طریق اب کتاب کا ہو گیا. تو ایک صحابی نہیں گئے، جمعہ کا دن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، نماز سے فراغت ہوئی، روانگی سے پہلے دربار حضوری میں حاضر ہو کر سلام و مصافحہ کے لیے پیش خدمت ہوئے. اب جا رہا ہوں، نماز جمعہ حضور کے پیچھے پڑھ لیا، اب مصافحہ کر کے سلام کر کے جا رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو چار تھے، وہ 3 کیا ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ وہ 3 تو اسی وقت گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے، اور تم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ خیال کیا کہ آج جمعہ کا دن ہے، نماز جمعہ کی فضیلت اور یا رسول اللہ آپ کی اقتدائیت، آپ کے پیچھے ان 2 فضیلتوں کو حاصل کرنے کو جی چاہ رہا تھا، اور آپ کے حکم کی تعمیل اس طرح کہ میرے پاس ایک گھوڑا ہے اور ان گھوڑوں میں تیز رو ہے، اب میں سوار ہو کر روانہ ہوں گا اور راستے میں ان دونوں کو پالوں گا جو مجھ سے پہلے جا چکے. سمجھ میں آ رہی نہیں آئی؟ اور ہم چاروں اس مقام پر ساتھ ہی پہنچ جائیں گے. میرے پاس تیز گھوڑا ہے، راستے میں پکڑ لے گا میرا گھوڑا جا کے، اور ہم ساتھ ہو جائیں گے، اور جس مقام پر آپ نے فرمایا تھا ہم اس مقام پر ساتھ ہی پہنچ جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون. فرمایا سبقت لے جانے والے سبقت لے گئے، ان کو جو تقرب اور قرب حاصل ہوا اس اتباع میں اور اس تقرب سے آپ رہ گئے. جو مقام ان جانے والوں کو ملا ہے وہ لوٹ لے گئے دولتیں، اور جو ان کو ثواب اور ان کو قرب اللہ تعالیٰ کا ملا ہے تم اس سے محروم ہو. وہ تم سے سبقت لے گئے، انہوں نے اتباع کی اور تم نے اپنے شوق اور ذوق کو پورا کیا. آئی نہیں سمجھ میں شاید؟ تیز سواری ہے ان کے پاس، اور جا کے راستے ہم پکڑ لیں گے ان کو، وہ ان کے آہستہ آہستہ چلیں گے، یہ تیز رفتار گھوڑا ہے، جا کے پکڑ لیں گے. جمعہ بھی پڑھ لیا، جمعہ کا ثواب بھی لے لیا، حضور کے پیچھے جمعہ پڑھ لیا، پھر مصافحہ کر کے روانہ ہو رہے تو راستے میں جا کے پکڑ لیں گے ان صحابی کو 2 کو. کتنا اچھا کام کیا؟ تمہیں اچھا نہیں ہوا؟ ہوا. لیکن حضور کا حکم کیا تھا؟ ابھی روانہ ہو جاؤ. تو نماز عبادت ہے یا حکم ماننا عبادت ہے؟ یہ سمجھو گرو، حکم ماننا عبادت ہے یا نماز جمعہ کی ادا کرنا یا اپنا ذوق پورا کرنا یہ عبادت ہے؟ حکم ماننا عبادت ہے. سبقت تو آپ فرمایا اس تقرب سے جو ان کو حاصل ہوا ہے، ان کے اس اتباع سے آپ اس تقرب سے رہ گئے، وہ تم سے سبقت لے گئے، انہوں نے اتباع کی اور تم نے اپنے شوق اور ذوق کو پورا کیا. تو یہ تو معلوم ہو گیا کہ اظہار محبت میں وہ گناہ نہیں ہوا، اظہار محبت میں وہ گناہ نہیں ہوا، عبادت ہی ہوئی، لیکن جو حکم کیا تھا اس کے موافق نہ ہوا اور انہوں نے اتباع کی اور اپنے شوق اور ذوق کو پورا نہیں کیا. لیکن اس کے باوجود اس اتباعیت سے ان کا درجہ بڑھ گیا، گو گناہ نہ ہو. آپ اس کو آپ جو چاہیں کہہ دیں، صحابی ہیں، کیونکہ ارادہ گناہ کا نہیں بلکہ شوق عبادت اور اقتدائیت کا تھا، کہ عبادت کا شوق جمعہ کا اور حضور کے پیچھے اقتداء کرنے کا شوق تھا. تو ان کا کوئی اپنا نفسانی مطلب تو نہیں تھا. تو اصل کیا ٹھہرا؟ یہ کہ محبت بھی ہو، عظمت بھی ہو، خشیت بھی ہو، اس کا لحاظ بھی ہو کہ یوں مان لیا جی برا کر کے تو کیا یہ عظمت کے منافی نہیں ہے؟ مان لیا یہ عظمت کے خلاف نہیں ہے.
اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتباع میں لاٹھی ڈال دی، بس لاٹھی کا ڈالنا تھا، وہ یکا یک اچھا خاصا جو ہے اژدہا بن گیا۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اپنی ہی تو لاٹھی تھی، اپنے ہی ہاتھ میں، کبھی اس طرح نہیں دیکھا تھا۔ فطرت کے تقاضے سے موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، جب وہ اژدہا بن گیا خطرناک، تو انسان کی فطرت ہے ڈر کی چیز سے ڈر لگنا، تو وہ ڈر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حالانکہ وہ لاٹھی دیکھی بھالی تھی، اب شکل غیر ہے اس لیے ڈر گئے۔ اب ذرا کچھ جھجکے، حکم وقال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى، حق تعالی نے ارشاد فرمایا پکڑ لو، لا تخف، ڈرو مت، جیسے کہ یہ پہلے تھا ویسا ہی ہو جائے گا۔ جھجکے ہوئے ہیں مگر اس ارشاد پر کہاں کا ڈر، کچھ پرواہ نہیں کی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا جس حکمت سے اس ذات نے یہ حیوان بنایا، اسی حکمت سے قادر مطلق پھر وہی اسی کو لاٹھی بنا دے گا۔ یہ ہے ایمان، یہ کیا ہے؟ ایمان۔ ہائے ہائے ہائے، اعتقاد، عقیدت کہ جب حکم ہوا پکڑ لو تو پکڑ لیا۔ اعتقاد اور عقیدت جب حکم ہوا پکڑو اسے اژدہے کو تو پکڑ لیا، وہ لاٹھی ہو گئی۔ اس کا نام معجزہ ہے، اس کا نام، جب فرعون نے کہا آپ یوں فرما رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اس کا ثبوت لاؤ، تو آپ نے لاٹھی ڈال دی، وہ اژدہا ہو گیا۔ فرعون نے کہا لوگوں دیکھو یہ کیا جادو دکھا رہا ہے، اس طرح دکھا کر مجھ پر اور تم پر غالب آنا چاہتا ہے، تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا اس آدمی نے جادو دکھایا ہے، آپ کے ملک کے اندر بڑے بڑے جادوگر ہیں، ان سے بھی تو اس سے بھی بے نظیر اور بظاہر جو ہے علیم ہے۔ علیم کا لفظ استعمال کیا، عالم کا نہیں۔ آپ کے ملک میں تو بڑے بڑے با کمال جادوگر موجود ہیں، چوکیدار اور چپراسیوں اور سپاہیوں کو بھیج دیجئے ہمارے ملک کے تمام جادوگر جمع ہو جائیں، تو دیکھو ایک کے مقابلے میں سارے جادوگروں کو بلایا جا رہا ہے۔ ارے بے وقوف، تو یہ سمجھ لے کہ ایک جادوگر کے مقابلے میں جب کہ تو یوں بھی کہہ رہا ہے کہ کمال والے جادوگر ہیں، تو پھر بس ایک کو بلا لے۔ دیکھو تیرے مصاحب کتنی کمزوری کی بات کر رہے ہیں، تیرے ساتھی کتنے سارے جادوگروں کو بلا لو ایک کے مقابلے میں۔ یہ تو تیرے اچھے مشیر نہیں ہیں، اچھا مشورہ دینے والے نہیں ہیں۔ تو مصاحبین فرعون کے مشورے سے معلوم ہوا کہ بالاتفاق رائے بھی، کوئی رائے دی جائے تو بھی عقل کو کام میں لانا چاہیے۔ سارے متفق ہو کے بھی اگر کوئی رائے قائم کریں، جب بھی آدمی کو عقل سے سوچنا چاہیے۔ عقل بڑی نعمت ہے۔ ایک کے مقابلے میں کئی جادوگروں کو کہہ رہے ہیں فرعون کو یہ رائے نہیں ماننا چاہیے تھی، اگر چند اتفاق رائے تھی، اے فرعون بادشاہ ہو کر تیری عقل کہاں چلی گئی؟ فرعون نے کہہ دیا بہت اچھا، حالانکہ بادشاہ کی عقل بھی بادشاہ ہوتی ہے، مگر وہ ان کی رائے میں دب گیا۔ افسر ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو چاہیے کہ سوچے، غور کرے۔ خیر آ گئے جادوگر، فرعون نے جادوگروں سے کہا یہ یعنی موسیٰ جادو لائے ہیں، ان کا مقابلہ ہے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، لیکن اگر ہم غالب آ گئے یعنی کامیاب ہو گئے تو ہمیں اونچے سے اونچا کیا صلہ ملے گا؟ اگر ہم غالب آ گئے موسیٰ پہ تو ہمیں کیا بدلہ ملے گا؟ اجر، جو کہ نکیرہ ہے نہ کہ معرفہ، یعنی اونچا سے اونچا کیا صلہ ملے گا؟ قالوا لفرعون ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین قال نعم وانکم اذا لمن المقربین۔ فرعون سے کہنے لگے اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہم کو کوئی بڑا صلہ ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں، اور تم اس صورت میں مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ کہاں داخل ہو جاؤ گے؟ کہاں داخل ہو جاؤ گے؟ سونے والوں میں، سونے والوں میں۔ سوتے سوتے تو اتنی عمر گزار دی۔ ہاں ملے گا، یعنی وہ انعام جو ملے گا ہی، اور نعم کے بعد واو ہے،
وَأَنَّكُمْ یعنی یہ بتلانا سمجھانا تھا کہ ابھی تو اور بھی ہے، یعنی نام کے اندر جو بات رکھی ہے جو اس میں ہے وہ تو ملے ہی گا۔ دنیا جانتی ہے کامیابی پر انعام ملا کرتا ہے، اور تم میرے مقربین میں سے ہو جاؤ، میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بڑے کا قرب حاصل ہونا، تقرب حاصل ہونے کے بعد دوسری چیز ہے ہیچ ہے۔ ایھا المؤمنون اسمعوا سمعا جیدا، کیا کہا فرعون نے؟ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، یعنی تمہیں بڑا انعام اس وقت میں یہ دوں گا کہ تم میرے مقربین میں سے ہو جاؤ۔ یوں نہیں کہا 1,00,000 اشرفی دوں گا، 1 کروڑ اشرفی دوں گا، یہ نہیں کہا، یوں کہا تم میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ اس مقرب ہونے سے زیادہ دوسری اور کوئی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ یہ جملہ بول کر بتا دیا کہ تقرب سے زیادہ کوئی دوسری چیز نہ مانگنے کی ہے، اور نہ تقرب ملنے پر کوئی چیز اس کے مقابلے کی۔ سمجھ میں آئی سمجھ میں؟ تقرب، قرب، اللہ تعالیٰ کا قرب جسے نصیب ہو جائے بندے کو، اسے اور کیا کمی ہے؟ اسے اور کیا؟ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پہ کمرے میں چوری ہو گئی، جو گنیاں بھری رکھی تھی بوریوں میں کٹوں میں وہ ادھر رکھی تھی، اشرفیاں بھری ہوئی وہ سونے چاندی کے سکے، تو وہ چوری کر رہا چور۔ حاجی صاحب ایک طرف کونے میں تہجد پڑھ رہے ہیں، نفلیں پڑھ رہے ہیں، تو سلام پھیر کے دیکھا تو وہ جو گنیوں کے کٹے رکھے تھے انہیں گھسیٹ رہا۔ حاجی صاحب نے فرمایا جا باولے، چوری کرنے بھی نہ آئی، چوری کرنے بھی نہ آئی، ارے انہیں کھینچ رہا پیسوں کو، گنیوں کو، وہ اشرفیاں رکھی بھری ہوئی لے جانی تو وہ لے جا بوری۔ انہوں نے کہا کہاں؟ وہ کھڑی سامنے، دیکھا تو وہ بھری ہوئی کھڑی ہے اشرفیوں سے بھری ہوئی، اور حاجی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں رات کو، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو اللہ دل میں تھا، اور اشرفیوں کی وہ بوری اس چور کو اٹھوا دی۔ چور بھی ایسا مکار تھا، اشرفیوں کی تو بوری اٹھا لی کمر پہ، اور جو گنیوں کی تھی انہیں یوں گھسیٹ کے لے جاتے، یہ پیسے ہی بھی چھوڑے۔ لیکن جب وہ چلا گیا آ گیا، اللہ بولو اشرفی بڑی ہے اللہ بڑا ہے، یہ تو کہا تھا نا اللہ اکبر، یہ دوان جب بھی کھڑے ہو۔ تو یہ دل میں بیٹھانے کے لیے لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگوائی جاتی ہیں۔ دل میں سے نکالو خباثتوں کو، گندگیوں کو نکالو، سونے چاندی کو نکالو، دوائیوں کے اثر کو نکالو، اللہ کو مانو۔ اللہ چاہیں گے دوا میں اثر پیدا کریں گے، اور اللہ نہیں چاہیں گے تو بھائی پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ نیت باندھ لی، شہرت ہو گئی، حاجی صاحب کے یہاں چوری ہو گئی، چوری ہو گئی، سرکار نے سارے دروازے راستے بند کر دیے، سب چور پکڑے گئے، مال برآمد ہو گیا۔ جب وہ مال سارا کا سارا لے کر کٹے، گنیاں، اشرفیاں، وہ پولیس والے آئے دروازے میں، لا کے صبح کہا حضرت یہ اپنا مال سنبھال لیجئے۔ فرمایا مسکرا کے بہت اچھا، بہت اچھا، لاؤ، وہ رکھ دیا، اپنا گھسیٹ کے پھر وہیں کھڑی کر دی جہاں سے گئی تھی، ہے نا؟ کوئی پرواہ پچھوا نہیں ہوئی۔ اور آج ہمارے ایمان کا یہ حال ہے، خردے چلو، ہے نا، 2000 روپے لیتا ہے، پوچھا دیتا ہے، پکا پکا، چور کا پتہ بتاتا ہے، پکا پکا، پکے پکے بھی تمہارے باپ ہیں، سمجھے نہیں؟ وہاں کرانے کا ایک آدمی حج کو گیا تو وہاں سے ریوالور لایا، دیکھا آپ نے ریوالور، جبکہ قانون کے خلاف ہے، لا نہیں سکتے، ریوالور لایا، 1 2 3 کہہ رہا، تو بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا وہاں سے اس کی لانے کی اجازت ہے؟ کہ نہیں اجازت تو نہیں، پھر چوری سے لائے تھے، حاجی چوری کر کے لا رہا ہے، حاجی چوری کر کے لا رہا ہے، تو اللہ کی مدد چور کے ساتھ ہے؟ تو وہ کیسے لائے تھے؟ انہوں نے کہا ایسے لائے تھے، کنستری میں گھی بھر کے اسے جما دیا ٹھنڈ میں، جب وہ جم گیا وہ ریوالور اس میں بیچ میں کھڑا کر دیا گھی میں، پھر گھی ڈال دیا چاروں طرف سے، پھر اوپر تک گھی بھر گیا، اور اس کو سیل لگا کے لے آئے گھی کو، اور لا کے جب رکھا وہاں جہاں چیکنگ ہو رہی تھی، مشین نہیں بولی، مشین نہیں بول لی کہ اس میں کچھ ہے کہ نہیں،
اس طرح لائے تھے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہیں اور وہ جب چاہیں جو چاہیں کرنے پر قادر ہے۔ ہمارا امتحان اس میں چلتا ہے کہ ہم کیا کریں۔ تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لا کر پھر اس کو ہنسی خوشی رکھ دیا، جیسے انتظار میں بیٹھے اور چلا گیا۔ پہلے بزرگوں کی مثالیں قائم کر دی ان بزرگوں نے کہ مال چلا گیا، اجی مال آ رہا تھا آپ کا سارا سمندر میں غرق ہو گیا، کہ اچھا الحمدللہ۔ پھر کچھ دیر کے بعد کسی نے اطلاع دی وہ جو مال کی خبر تھی وہ غلط تھی، اب مال صحیح سالم جہاز میں آپ کا واپس آ رہا ہے۔ تو آپ نے چپ لگائے، پھر فرمایا الحمدللہ۔ کسی نے کہا حضرت دونوں جگہ الحمدللہ، تو فرمایا تم سمجھ رہے ہو کہ میں اس مال کی خبر پر آنے جانے پر الحمدللہ پڑھ رہا ہوں، اس پہ نہیں پڑھ رہا ہوں، وہ تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ جب خبر ملی سارا مال غرق ہو گیا تو میں نے دل کو دیکھا، میرا دل کیا کہتا ہے۔ اگر مال سے الجھا ہوا ہوگا تو بولو اٹھ کے بھاگو گے، نہیں بھاگو گے، تمہیں بھاگو گے نہیں۔ اللہ بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ میرے کو پتہ نا سارے میرے پکے نہیں کچے بھی ہیں کچھ میرے پارٹی کے، ہے نا۔ اس لیے جب کچے بھی پارٹی کے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہا، نماز کی نیت باندھ رکھی ہے، اور نماز کی نیت باندھے باندھے ایک آدمی تمہارے جوتے اٹھا کے سامنے سے چل دیا، یا عورت نماز پڑھ رہی ہے اور مرغیوں کا کھڑلا کھلا رہ گیا، ابھی مغرب کی نماز پڑھ رہی ہے، مرغیوں کا کھڑلا کھلا ہوا ہے، بلی دروازے پر اس کے آ چکی ہے، تو اگر اس نے دبوچ لیا کتنا نقصان ہوگا۔ تو شریعت کیا کہتی ہے، میں جو کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرنے والا ہے، تو شریعت کیا کہتی ہے، نیت توڑ دے، اے عورت نیت توڑ دے اور بلی کو بھگا اور مرغی کو بچا۔ اور نمازی تیرے سامنے سے جوتے اٹھا کے چھوڑ لے جا رہا ہے، تو نماز پڑھا مولا جی، نیت تھوڑے توڑے گا، مجھے تو میں جا بھی لوں۔ تو فرمایا نیت توڑ اور جوتے چھین اس سے، چور سے، اسے پکڑو۔ کیوں حکم دیا اللہ نے؟ اسے جانتے تھے سارے اونچے درجے کے میرے نہیں ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں ذرا سے ڈھیلے پھیلے سے، ہے نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ ایسا نہ ہو، تو بلکہ تم نیت توڑو، نیت توڑ کے اپنے جوتے چھڑاؤ چور سے، اور پھر نماز بعد میں پڑھنا۔ بولو بھائی اللہ کا حق پڑا جوتوں کا ہے، تو نیت توڑنی چاہیے تھی نہیں، لیکن جب اللہ اس کے رسول کہہ رہا، شریعت کہہ رہی، تو حکم ماننا بندگی ہے یا اپنی چلانا بندگی ہے؟ حکم ماننا بندگی۔ تو اس لیے دوا کرنا سنت ہے۔ کوئی یوں کہ میں نہیں کرتا دوا میں کیا رکھا ہے، دوا اللہ کی محتاج ہے، ساری کائنات اللہ۔ ارے حضرت جی چپ کرو، سن لے ہماری بھی، دوا اللہ کی محتاج ہے، صحیح ہے۔ ہم کب کہہ رہے ہیں اللہ دوا ہماری محتاج ہے؟ ہم بھی یوں کہہ رہے ہیں دوا اللہ کی محتاج ہے، لیکن سنت رسول اللہ ہے، سنت رسول اللہ۔ رسول نے دوا نہیں کی، جبرائیل علیہ السلام نے شکایت نہیں فرمائی، میرے کچھ کمزوری سی محسوس ہو رہی ہے بدن میں، آپ نے کمزوری کی شکایت حضرت جبرائیل سے فرمائی، انہوں نے نسخہ بتایا، تو معلومات دوا کرنا سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سنت پر عمل کرنے کا درجہ بڑا ہے اپنی چلانے سے۔ بولو بھائی نماز کی نیت باندھے اور آنکھیں بند کر کے ہم مست ہو کی طرح کھڑے ہو جائیں، کتنا مزہ آئے گا نماز میں۔ تم راضی ہو جاؤ، مزہ آ جائے گا، لیکن سنت چھوٹ رہی ہے۔ نماز کی نیت باندھے باندھے سجدے کی جگہ نگاہ رکھنا سنت ہے، یہ نماز کی سنت چھوٹ گئی۔ ایک آدمی نے صاحب کشف تھا، وہ آدمی یعنی اس کو انجو آنکھیں بند کر کے کچھ کا کچھ دیکھ لیا کرتا تھا، کشف ہو جاتا تھا اس کو، تو اس نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی بڑے خشوع خضوع کے ساتھ، اور سلام پھیر کے پھر یوں مراقبہ کیا آنکھیں بند کر کے، اس نے دیکھا میری نماز جو میں نے پڑھی 2 رکعت کیسی بنی نماز کو دیکھا، تو دیکھا حسین خوبصورت لڑکی کی شکل میں وہ نماز ظاہر ہوئی، بڑی حسین جمیل خوبصورت لڑکی کی شکل میں نماز ظاہر ہوئی، اس کے کپڑے بھی اللہ اللہ کر رہے تھے، اس کے کپڑوں سے اللہ اللہ کا ذکر کی آواز آ رہی تھی، اور وہ بیٹھی تھی بڑی حسین جمیل سامنے۔ تو ان بزرگوں نے دیکھا غور سے کہ میرے عمل کا یہ شکل اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہے،
لیکن آنکھوں سے ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے اس کی آنکھوں میں روشنی نہ ہو، اس طرح دیکھ رہی، ہاتھ کا اشارہ کیا دیکھا تو وہ تو دکھتا ہی نہیں اسے۔ تو خیر اس کے بعد اپنا آنکھیں کھول دی اور توجہ ہٹا لی، وہ غائب ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے کسی اور سے پوچھا، کسی اور سے پوچھا، سمجھ میں نہیں آیا کسی۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے یہ عالم، یہ بزرگ، اور جا کے ان بزرگوں نے کہا حضرت میں نے آج اس طرح سے نماز پڑھی تھی 2 رکعت کہ کسی غیر کا دھیان نہ آئے، کسی غیر کا دھیان نہ آئے، اور میں نے بڑے خضوع کے ساتھ نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد بذریعہ کشف جو میں نے دیکھا میری نماز کیسی بنی، تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ آنکھیں تو بڑی حسین ہیں مگر آنکھوں میں روشنی نہیں۔ آ رہی آواز؟ آ رہی؟ اللہ کرے دل میں آ جائے میرے بھی تمہارے۔ ہاں تو فرما مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے تم نے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی ہوگی۔ میں نے کہا ہاں حضرت نماز تو میں نے آنکھیں بند کر کے پڑھی، محض اس واسطے تاکہ وسوسہ نہ آئے اور دھیان میرا ادھر ادھر نہ جائے، اس لیے میں نے آنکھوں کو بند کر کے سکون پیدا کرنے کے لیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اسی کا اثر ہے، اگر سنت پر عمل ہوتا تو اس کی آنکھوں میں نورانیت بھی معلوم ہوتی۔ سنت کا درجہ بڑا ہے، سب سے بڑھ کر ہے ولایت احمدی، کسب سے ہوتی ہے حاصل اے ولی۔ سب سے بڑا درجہ اولیاء اللہ کا یہ ہے کہ قدم بقدم چلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سنت پر عمل کرنا سب سے اونچا درجہ رکھتا ہے۔ ارے ارباز